لیکن کہتے ہیں کل رات جب میں تہجد کی ادائیگی کے بعد لیٹا ہوں تو خواب میں دیکھا کہ 3 سفید رنگ کے لباس میں ملبوس اشخاص ان کے پاس آئے، اور ان میں سے پہلے شخص نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم ایک احمدی ہونے کے باوجود ساری توجہ دنیا داری کی طرف رکھتے ہو۔ کس طرح اللہ تعالیٰ تربیت فرماتا ہے، بہتر ہے کہ تم آخرت کی فکر زیادہ کرو۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ تم نے اپنے مکان کا حصہ جائیداد ابھی تک ادا نہیں کیا، اس لیے اپنے مکان کا حصہ جائیداد ادا کرو۔ اس کے بعد تیسرے شخص نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے پاس 4 ملین اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اس کی وصیت بھی فوری طور پر ادا کرو۔ اس لیے بطور احمدی میرے لیے اب یہ جائز نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہونے کے بعد اس رقم کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کروں۔ آپ اس رقم کو مختلف چندہ جات کی مد میں کاٹ لیں۔ تو ایسے واقعات دیکھ کر نہ صرف ان لوگوں کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں بلکہ ہمارے جو پرانے احمدی ہیں ان کے بھی ایمان مضبوط ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹا نبی ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، دکانداری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو اس طرح رہنمائی فرماتا ہے جن کی، اور دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے بیعت کی ہے، وصیت بھی کر دی جنہوں نے، خلیفہ وقت کو بھی شاید انہوں نے کبھی نہیں ملے یا دیکھا نہیں، صرف ایم ٹی اے کے علاوہ، پوری طرح جماعت کا لٹریچر بھی نہیں پڑھا ہوگا، شاید اکثر لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا، لیکن بنیادی چیزیں تو بہرحال پڑھی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کو اس طرح مضبوط کرتا چلا جاتا ہے کہ جب وہ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے اور پھر ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔